إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شہیدا، اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو گروہ درمیانی تاکہ ہوئے تم گواہ ان پر لوگوں کے، اور ہو یہ رسول اوپر تمہارے گواہ۔ تفسیر جو لکھا جاتا ہے ویسا ہے کہ اور بات تو نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس تفسیر کی جو یعنی اس آیت کی جو تفسیر ہے نا، اس کو بڑا غور سے سنی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بڑے انعام سے ہم کو نوازا، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اس آیت کو سنیں آپ، یعنی اس آیت کی جو تفسیر ہے نا، اس میں یہی پورا خلاصہ ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو افضلیت بخشی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت کا پچھلے آیت چند طرح تعلق ہے۔ پہلے تبدیلی قبلہ کی تحمید فرمائی گئی، اب اس کی چند حکمتیں بتائی جا رہی ہیں کہ تم چونکہ بہترین امت ہو اور تمہارے پیغمبر اور کتاب سب نبیوں اور کتابوں میں افضل، تو چاہیے کہ تمہارا کام بھی افضل ہو اور قبلہ بھی۔ کام تو یہ کہ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھو اور آخر قبلہ کعبہ۔ کفار کے اعتراض کا پچھلی آیت میں جلالی رنگ میں جواب دیا گیا کہ مشرق و مغرب اللہ کی ہے، جدھر چاہے نماز پڑھائے، تم اعتراض کرنے والے کون؟ اب برنگ جمال جواب ہے کہ چونکہ تم درمیانی امت ہو، تمہارا قبلہ بھی کعبہ چاہیے جو درمیانی زمین میں ہے، یا جو مدینہ منورہ میں مشرق و مغرب کے درمیان میں ہے۔ پچھلی آیت سے مسلمانوں کی اطاعت شاعری اور کفار کی سرباتی معلوم ہوتی تھی کہ مسلمان تو بے جہت ادھر پھر گئے مگر بے وقوف حجت بازی کریں گے۔ اب مسلمانوں کے انعام کا ذکر ہے کہ اے بلا حجت پھر جانے والوں، یعنی اے بنا سوچے سمجھے پھر جانے والوں، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اب غور کیجئے کہ ابھی ہم سنیں کہ ظہر کی نماز چل رہی، 2 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا چکے، کدھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ اب نماز کے درمیان وہی آئی کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین لے کر آئے۔ کوئی صحابہ کو اس کی خبر نہیں، جتنے پیچھے مقتدی ان کو خبر نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ پھیر لیتے ہیں۔ آپ آواز نہیں کرتے کیونکہ نماز میں ہیں، آپ بولتے نہیں کہ بھائی پھر جاؤ اللہ کا حکم ہے، کچھ نہیں بولے آپ صرف اپنا ڈائریکشن چینج کرتے ہیں، اور سارے صحابہ آپ کے پیچھے آپ کا ڈائریکشن چینج کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تصور تو کیجئے، تو اللہ تعالیٰ سے کیا بولا کہ اے بلا حجت، یعنی کوئی سوال نہیں، کوئی چوں چرا نہیں، بولے اللہ کا ہی حکم ہوگا کہ اللہ کے حبیب اللہ نے اپنا رخ پھیر لیا، میں رخ پھیر لوں گا، اور ساروں نے رخ پھیر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے ہم نے تم کو بہترین امت بنا دی، واہ واہ، اس انعام سے ہم نے تم کو نواز دی۔ تو پتہ کیا چلا کہ بہت بڑا راز کہ جو بلا حجت اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو ہے نا کام عبادت کرتے ہیں، وہ بہترین امت ہیں، اور جو ہر بات ہر ہیلے پہ حجت نکالتے ہیں وہ کون ہے سمجھ لو، ان کا خطاب قرآن کہتا ہے کہ بے وقوف ہیں۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بولے بلا حجت جو مان گئے، جو پھر گئے، تو اللہ نے تم کو بہترین امت بنا دیا۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں پر خاص انعام کا ذکر ہوا کہ ہم تمہیں کعبے عطا فرماتے ہیں۔ اب دیگر نعمتوں کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہیں اور بھی بہت سے فضائل عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَكَذَلِكَ، یہاں کاف تشبیہہ کا ہے، یعنی مطلب مثال دیتے نا، مثال کے طور پہ بولے میرا بچہ جو ہے نا چاند کیسا خوبصورت ہے، تو مطلب کیا ہے کہ چاند خوبصورت ہے، اس لیے اس کی مثال دی جا رہی بچے کے چہرے، تو اس کو تشبیہہ کہتے ہیں۔ اور ذالک اسم اشارہ ہے، ان اشارے میں بہت گفتگو ہے کہ تشبیہہ کس سے دی جا رہی ہے اور ذالک سے کدھر اشارہ ہے، تو اس میں بہت سے پاسبلٹیز ہو جاتے ہیں، وہ کیا ایگزامپل دیا جا رہا ہے، کس کے طرف اشارہ ہے، کس کو ایگزامپل دیا جا رہا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے یہ دی کی طرف اشارہ ہے، یعنی جیسے کہ تمہیں ہدایت دی ایسے ہی ہم کو بہتر بنایا۔ بعض نے کہا کہ واللہم کی طرف، یعنی جیسے تمہیں درمیانی قبلے کی طرف پھیرا ایسے ہی تمہیں افضل کیا۔ بعض نے کہا کہ استفینا کی طرف، یعنی جیسا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بزرگی دی ایسے ہی تمہیں امت وسط بنایا۔ بعض نے کہا کہ پورے جملے للہ المشرق الگ کی طرف ہے، یعنی جیسا کہ مشرق و مغرب سب ہی اللہ کا ہے، لیکن بعض جگہ کو عزت دی ہے کہ اسے قبلہ بنایا، ایسے ہی بندے سب اللہ کے ہیں، لیکن تمہیں یہ عزت دی کہ سب سے افضل کیا اور سب کا گواہ بنایا کہ تمہاری گواہی پر ان کا فیصلہ ہو۔ بعض نے کہا کہ یہ اشارہ غیر مذکور چیز کی طرف ہے،
جیسے کہ کبھی ضمیر بغیر ذکر مرجع آ جاتی ہے، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے، مگر ان سب میں بہترین جملہ اعلیٰ حضرت کا ہے کہ کذالک ایک پوشیدہ لفظ کی مبتدا یا خبر ہے، اور ذالکہ سے آئندہ کلام کی طرف اشارہ، یعنی بات یہی ہے، سمپل ٹرمز میں یہی ہے کہ ہم نے تمہیں افضل کیا اس لیے کہ اس میں محذوفات یعنی بولتے ہیں نا ایکسیپشنز بھی کم ہیں اور کلام بھی نیا۔ گزشتہ صورتوں میں پورا جملہ معذوف بننا پڑتا تھا، یعنی پورے جملے کو ایکسیپشن کی طرح لینا پڑتا تھا، اس لیے آپ کا ترجمہ وہ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امت کو افضل کیا، افضل بنا دیا، بزرگی والی امت بنا دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جعلناکم، ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب ساری امت سے ہے کیونکہ آئندہ اوصاف بھی سب ہی کے ہیں، اور جعلہ بنانے کے معنی میں ہے کیونکہ اس کے دو مفعول آ رہے ہیں، یعنی اے مسلمانوں ہم نے تمہیں بنایا، نیز جعلنا میں دو معنی کا احتمال ہے، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تھا یا بنایا ہے، یعنی جیسا ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اول ہی سے افضل الرسول ہیں، ویسے ہی تم اول ہی سے خیر الامم ہو کہ عرش و کرسی کی پیدائش سے پہلے تم کو ان محبوب کی امت ہونے کے لیے چن لیا، تم اول ہی سے ہمارے انتخاب میں آ چکے ہو، نیز گزشتہ کتابوں و صحیفوں میں تمہارے فضائل و مناقب تفصیل وار مذکور تھے۔ رب فرماتا ہے ذالکہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یا اے مسلمانوں ہم نے تمہیں تا قیامت بہترین امت بنایا کہ تمہیں قرآن دیا، تمہیں اولیاء و علماء رکھے ہیں۔ پہلی صورت میں رب کے انتخاب کا ذکر ہے اور اس صورت میں انتخاب کے ظہور کا تذکرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی خوش نصیبی ہے ہماری، ذرا غور تو کرو۔ ہر وہ گناہ کرنے سے پہلے ذرا سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں گواہی دے رہا کہ ہم نے تم کو ساری امتوں میں افضل امت بنا دی، تم کو بزرگی عطا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کیسے گناہ کریں گے یار، پھر کیسے نفس پرستی کریں گے، کیسے شیطان کی بات مانیں گے؟ بولے اتنا بڑے انعام سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نواز دیا، بولے ساری امتوں میں افضل امت۔ اور ایسے ہی نہیں، آگے پڑھو آیت، معلوم ہوتا ہے آپ کو کہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، تمہاری گواہی قبول ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، کسی امت کو یہ اعزاز نہیں ملا، اور ہم کو صرف اس لیے ملا کہ سرکار کے صدقے میں ہم سرکار کی امتی بن گئے۔ ہماری واہ، ہماری خوش نصیبی پہ یار، یعنی بولے کیا خوش نصیبی ہے، ازل سے چن لیے گئے کہ آپ کی امت میں پیدا ہوں گے۔ کئی بنی اسرائیل کے انبیاء بولے یہ آرزو کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تصور تو کرو اپنا مقام۔ پھر گناہ کرنے سے پہلے سوچو، ذرا اس آیت کو یاد کرو ہمیشہ، نفسانیت پر پڑھنے سے پہلے، شیطانیت میں پڑھنے سے پہلے اس آیت کو یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں پاک حبیب کے ذریعے، پاک فرشتے کے ذریعے یہ بول رہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والی تمام امتوں میں سب سے افضل امت تم کو بنائے، سب سے برگزیدہ تم کو بنائے۔ پھر کیسے ہم گندگی میں پڑ سکتے ہیں، کیسے خود کو گرا سکتے ہیں نیچے، تصور کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امتوں وسطن، درمیانی امت، وسط سین کی حرکت سے مستقل اسم ہے، یعنی درمیانی چیز، اور سین کے سکون سے ظرف، جیسے وسط البیت، گھر کے بیچ میں، بولتے ہیں گھر کے وسط البیت یعنی گھر کے بیچ میں، یہاں پہلے معنی میں ہے۔ اس میں چند احتمال ہیں، ایک عادل و مصنف، کیونکہ انصاف افراد اور تفرید کے بیچ میں ہے، انصاف بھی جو ہے نا افراد اور تفرید کے بیچ میں ہوتا۔ رب فرماتا ہے قال اوسطہم، اوسط بمانے عادل، دوسرے بہتر، کیونکہ رب فرما رہا ہے کنتم خیر امت، وہ آیت اس کی تفسیر ہے، نیز بہتر چیز درمیان میں رہتی ہے، مجلس کا صدر بیچ میں اور تسبیح کا امام درمیان ہی میں رہتا ہے۔ مثال کیا دی جا رہی ہے، ہمیشہ اچھی چیز درمیان میں ہوتی، مسجدوں کا ممبر دیکھ لو درمیان میں ہوتا، بولے صدر جو ہوتا قبیلے کا جو نا وہ درمیان میں ہوتا، کونوں میں نہیں ٹھہرتا، یہ کونے میں ہوتا نا وہ کونے میں ہوتا، درمیان میں ٹھہرتا، تسبیح کا جو امام ہوتا وہ درمیان میں رہتا۔ تیسرے بیچ کی چیز یعنی افراد و تفرید سے خالی، اس لیے کہ کناروں میں کوتاہی اور کمی رہتی ہے، اور بیچ کا حصے پر نیز کنارے بیچ کی طرف رجوع کرتے ہیں، دائرے کا مرکز بھی بیچ میں ہی ہوتا ہے، یعنی اے مسلمانوں ہم نے تمہیں انصاف کرنے والا بہتر یا بیچ کی امت بنایا کہ تمام لوگ تمہاری طرف رجوع کریں۔ بولے تمام امتوں میں درمیانی امت بنا دی ہے، جیسا کہ مرکز کی طرف دائرہ، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے مقابل گواہ ہو۔ شہداء جمع شہید کی ہے، جس کے معنی ہے حاضر۔ گواہ کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ موقع پر حاضر ہوتا ہے۔ اگر یہاں آخرت کی گواہی مراد ہے تو ناس سے گزشتہ امتوں کی کفار مراد ہیں، اور اگر دنیا کی گواہی مراد ہو تو ناس سے سارے انسان مراد، جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں معلوم ہوگا۔ یعنی تمہیں یہ صفات اس لیے دی ہے کہ ایک بڑا کام یعنی گواہی تمہارے سپرد کی گئی، اور اے مسلمانوں تم اپنی عظمت قائم رکھنا، کیونکہ تمہاری شان یہ بھی ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شُهَدَاءَ، کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نگہبان اور گواہ ہیں۔ یہاں الرسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
اور یا تو علی لام کے معنی میں ہیں، اور شہد میں رقیب کے معنی کا لحاظ، یعنی تم اور امتوں کے خلاف گواہی دو گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تائید و تصدیق فرمائیں گے کہ یہ سچے ہیں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے عادل ہونے کی گواہی دیں گے کہ یہ فاسق و فاجر نہیں، قابل گواہی قبول ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں تم میں ہر ایک کے سارے حالات پر پوری طرح واقف ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی صرف یہ پڑھ کر جو ہے نا پورے آنکھ پہ، یعنی پورے وجود میں جو ہے نا کانٹے ٹھہر گئے، ریزہ ریزہ ٹھہر گیا۔ اللہ اکبر، بولے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس لیے کہ تم پیغمبروں کے لیے گواہی دو گے آخرت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے تصدیق فرمائیں گے کہ یہ امت، یہ میری امت، یہ بولے یہ سچے، یہ گواہی کے قابل ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ جتنی بار شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہم کو آپ کی امت میں پیدا فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جیسا ہم نے تمہیں بہتر قبلہ، بہتر پیغمبر، بہتر کتاب عطا فرمائی، ایسے ہی تم پر یہ بھی کرم فرمایا کہ تمہیں عقائد و اعمال کے لحاظ سے درمیانی امت بنایا، کہ نہ تم یہودوں کی طرح انبیاء کے دشمن، اور نہ عیسائیوں کی طرح ان کو خدا کہو، نہ دہریوں کی طرح خدا کے منکر، اور نہ مشرکین کی طرح چند معبود کے قائل، نہ خبریوں کی طرح بندے کو بالکل مجبور مانو، اور نہ قدیریوں کی طرح تقدیر کا انکار کرو، غرض کہ تمہارا عقیدہ درمیانہ ہے۔ یہی اعمال کا حال کہ نہ تو تم عیسائی راہبوں اور ہندوؤں جوگیوں کی طرح تاریک الدنیا، اور نہ دیگر دنیا واروں کی طرح آخرت سے غافل، بلکہ تمہارا ایک ہاتھ میں دنیا اور دوسرے ہاتھ میں دین، یعنی تمہاری دنیا بھی دین، یا یہ کہ ہم نے تمہیں ساری امتوں کا صدر اور سردار بنایا، کہ جیسے مجلس کے بیچ میں سردار رہا، اور ہار کے بیچ میں بڑا موتی، یا شہر کے بیچ میں بڑی عمارت، یا دائرے کے بیچ میں مرکز، یا صف کے بیچ میں امام، یا دیوار قبلہ کے بیچ میں محراب، ایسے ہی تمام امتوں میں صدر نشین ہو کر سب تمہاری پیروی کریں، اور تم سب کے استاد، یا ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا کہ تمہیں شریعت بھی دی اور طریقت بھی، اور تم میں قیامت تک کے لیے علماء اور اولیاء چھوڑیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سب سبحان اللہ بولو بھائی، جتنے بار سبحان اللہ بولے کم ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری مثال تو سمجھائی جا رہی، بولے جیسے مسجد میں امام بیچ میں ہوتا، بولے جس طرح مسجد کا ممبر جو ہے نا بیچ میں ہوتا، ہر طریقے، یعنی تم کو یعنی بہترین کتاب ملی، تم کو بہترین پیغمبر ملے، تم کو بہترین قبلہ ملا، اسی طرح اللہ نے تم کو بہترین بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ تم جو ہے نا یہودیوں کی طرح کٹر تھے، نہ انبیاءوں کا قتل کیے، نہ تم عیسائیوں کی طرح جو ہے نا ایک دم ڈھیلے ڈھالے کے نا شراب تک پینے لگے، جو چاہے کرنے لگے، بولے ایسا نہیں۔ بولے مسلمان کا جو ہے نا تم درمیانی امت اس لیے کہا گیا کہ تم دونوں کو لے کے چلتے، دونوں کو لے کے چلتے، نہ تم دنیا چھوڑ کے تاریخ دنیا بن جاتے، نہ تم دین کو چھوڑ کے پوری دنیا کی جو ہے نا پجاری ہو جاتے۔ بولے ایک ہاتھ میں دین اور ایک ہاتھ دنیا لے کے چلتے، اور یہ لحاظ رہتا تمہارے اندر کہ ہمیشہ نظر آخرت پر ہوتی، تمہارا کام تھوڑا اور ثواب زیادہ، چھوٹے چھوٹے اعمال میں بڑا بڑا ثواب اللہ نے عطا کر دیا۔ تم اس بارش کی طرح ہو جس کا اول بھی بہتر اور آخر بھی، تمہارے اول صحابہ، تمہارے درمیان اولیاء علماء، تمہارے آخر میں امام مہدی و عیسیٰ علیہ السلام، یا تمہیں عادل امت بنایا، کہ یعنی بولے تمہارا شروع بھی اچھا اور آخرت بھی زبردست۔ کیسے؟ شروع میں صحابہ کرام، بیچ میں اتنے بڑے بڑے ولی اللہ گزر گئے، آ گئے، اور آخر میں مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور عادل بنایا کہ تمہاری گواہیوں سے مقدمات میں فیصلے ہوں گے، اور تمہاری گواہی سب پر جاری ہو اور تم پر کسی کی نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ فضائل تمہیں اس لیے دیے تاکہ تم دنیا میں لوگوں پر گواہ ہو، اس طرح کہ تمہاری گواہی کافر پر بھی معتبر ہو، اور اس طرح کہ تم جس کو ولی اور جنتی کہہ دو وہ حقیقت میں ولی ہو، جسے تم برا اور جہنمی کہہ دو وہ ایسا ہی ہو، اسی طرح کہ جس کام کو تم جائز اور مستحب کہو وہ ایسا ہو، اور جس چیز کو تم بہتر جانو وہ بہتر، گویا تمہاری زبان حق کا قلم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اس قوم میں اجماع جو ہوتا ہے علماء کرام کا، وہ دراصل حق کا حکم ہوتا، وہ حق کا قلم ہے، اور اس طرح کہ تمہارا اجماع شرعی دلیل بن جاتا ہے، یعنی جس چیز کے حلال و حرام ہونے پر تم متفق ہو جاؤ، یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے کہ تم پہلے کفار کے خلاف گواہ ہو، جبکہ قیامت میں گزشتہ پیغمبروں کی نافرمان امتیں انبیاء کی تبلیغ کا انکار کریں گے۔ یعنی اب کوئی نبی بلائے جائیں گے، یعنی کوئی امت کو بلایا جائے گا، کسی نبی کی امت تھی تو وہ انکار کریں گے کہ بھئی ہمارے پاس کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں، بولے کوئی ہم کو جو ہے نا اب بتائیے نہیں، اور انہیں رب کے سامنے اتہام لگائیں گے، تہمت لگائیں گے کہ مولا ہم تک تیری احکام انہوں نے نہیں پہنچائے، بولے پہنچا ہی نہیں۔ انبیاء عرض کریں گے یہ جھوٹے ہیں، ہم نے تبلیغ کی۔ انبیاء بولیں گے یہ تو جھوٹے، ہم نے تبلیغ کی مولا، انہوں نے نہ مانی، یعنی ہم نے تبلیغ کی وہ نہیں مانے، یہ انبیاء بولیں گے۔
پیغمبروں کو حکم الہی ہوگا کہ آپ تبلیغ کے مدعی ہوں اور یہ لوگ انکاری، اپنے گواہ پیش کرو۔ حالانکہ رب سب جانتا ہے، لیکن فیصلہ جب ہوگا تو ایسے ہی ہوگا کہ جو ہے نا عقل بھی قبول کرے، سمجھ بھی، ہر چیز کو قبول کرے۔ تو بولیں گے ٹھیک ہے، بولے آپ بول رہے کہ آپ نے کی، یہ انکار کر رہے ہیں، بولے اپنے اپنے گواہ پیش کرو۔ وہ اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے۔ مسلمان انبیاء کی گواہی دیں گے جس پر کفار جراح کریں گے، تم پیچھے آئے بغیر دیکھے گواہی کیوں دے رہے ہو؟ امت مصطفیٰ گواہی دے گی جو پیغمبر گزر گئے ان کے حق میں۔ تو سوال یعنی جو ان کی امتوں کی سوال ہوگی، بولے تم وہ تھے ہی نہیں، بولے تم کیسے گواہی دے رہے؟ جواب سنیے، مسلمان عرض کریں کہ مولا، ہم نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طلبی ہوگی، یعنی آپ کو بلایا جائے گا اور آپ مسلمانوں کے متعلق دو گواہیاں دیں گے۔ ایک یہ کہ یہ سچے ہیں، ہم نے واقعی ان سے فرمایا تھا کہ اگلے پیغمبروں نے تبلیغ کی اور ان کی قوم نے سرکشی کی۔ دوسرے یہ کہ خدایا یہ مسلمان گواہ فاسق و فاجر نہیں بلکہ پرہیزگار اور قابل گواہی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو گواہی، دو خوشخبریاں ہیں جو دیں گے مسلمانوں کے متعلق۔ ایک کہ مولا ہاں میں نے ان کو بتایا تھا، تیرے کلام اللہ سے پڑھ کے سنایا تھا، تیری وحی سے بتایا تھا کہ جو ہے نا پیغمبر جو گزرے وہ برابر جو ہے نا احکام پہنچاتے تھے، لیکن ان کی قوم سرکشی میں لگی ہوئی تھی، تو ان کی گواہی سچی ہے۔ اور یا اللہ یہ فاسق و فاجر نہیں، بولے یہ تو تیرے عبادت گزار بندے ہیں، ان کی گواہی قابل قبول ہے۔ تب انبیاء اکرام کے حق میں ڈگری ہوگی، یعنی ان کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اور اے مسلمانوں، ہمارا یہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی تمہارے گواہ ہیں کہ اس نے فرما دیا کہ جس کام کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو مشکاۃ شریف میں حدیث مل جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بولے سارے مسلمان اگر اجماع ہو گیا بولے کہ کام اچھا ہے تو پھر وہ اچھا ہے اللہ کے نزدیک۔ اور اس نے فرمایا کہ تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو، جیسے تم جنتی کہو گے وہ جنتی ہے، جسے دوزخی کہو گے دوزخی ہے۔ مشکاۃ شریف باب مشکاۃ بخاری شریف میں بھی اس کا یہ حدیث موجود ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی، آپ نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔ اور انہوں نے فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، سرکار کا فرمان ہے، میری امت میں چاہے کچھ بھی ہو جائے ایک جماعت ہمیشہ حق پہ رہے گی۔ نیز آخرت میں بھی وہ تمہارے عیب چھپائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آخرت میں بھی وہ ہمارے عیب چھپائیں گے، اللہ اکبر، اور تمہاری خوبیوں کی گواہی دیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خیال رہے کہ قیامت میں چار گواہیاں ہوں گی، ایک کاتبین اعمال فرشتوں کی جو کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں ان کی گواہی ہوگی، دوسری انبیاء اکرام کی، تیسری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا یہاں ذکر ہوا، اور چوتھے مجرم کے ہاتھ پاؤں بولیں گے، اللہ اکبر۔ یہ تمام تفسیر کبیر، تفسیر عزیز، تفسیر خزائن عرفان، تفسیر روح البیان و احادیث صحیحہ سے لی گئی، اللہ اکبر۔ تو چار گواہیاں چلیں گی جس میں ایک گواہی ہم یعنی گنہگاروں کی، ہم ذلیل و خوار لوگوں کی گواہی چلے گی آخرت۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اپنی پاک کتاب میں بول دیا کہ ہم نے تم کو عظمت بخشی، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا، اور ہم ہمیشہ لغزشوں میں، گناہوں میں، سرکشیوں میں، نفسانیت میں، شیطانیت میں پڑے رہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ مسلمانوں میں رب کے فضل سے بہت سی خصوصیتیں ہیں جن میں سے کچھ یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ امت سب سے پچھلی ہے تاکہ اگلی امتوں کی طرح اس کی بدنامی نہ ہو اور اس کے عیب نہ کھلے، یعنی اب امت محمدیہ جو ہے نا وہ آخری امت ہے، بولے قیامت کے اب کوئی نئے پیغمبر آنے والے نہیں، اب کوئی امت پھر بنے گی نہیں۔ تو ہوتا کیا کہ اگر آگے امت بن جاتی ہے اور اس پہ کچھ اللہ تعالیٰ احکام آ جاتے تو پھر ہمارے تعلق سے بھی ان پر باتیں کھول دی جاتی۔ اس لیے جو ہے سرکار کا صدقہ ہے کہ ہمارے ابوں پر ہمیشہ پردہ رہا اور پردہ رہے گا۔ گزشتہ امتوں کے عیوب یعنی ان کے عیب جو ہے قرآن کریم نے بیان کیے جس سے وہ قیامت تک بدنام ہو گئے۔ ہمارے بعد نہ کوئی آسمانی کتاب آئے گی اور نہ ہمارے عیب کھلیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا کتنا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ، کروڑوں الحمدللہ کہ ہمارے عیب جو ہے نا اس پر ہمیشہ پردہ پڑا رہے گا۔ دوسری یہ کہ امت سب سے پچھلی ہے تاکہ سب کی گواہی دے سکیں، کیونکہ گواہی واقعے کے بعد ہوتی ہے نہ کہ پہلے۔ اس لیے جو ہے جتنے پیغمبر پہلے گزر گئے، جتنے نبی پہلے گزر گئے، سب کے جو ہے نا یعنی امتوں کے پاس جو ہے نا گواہی ہم پیش کریں گے۔ تیسرے یہ کہ خدا کے فضل سے یہ امت یہود کی تفریط اور عیسائیوں کی افراط سے پاک ہے اور اس کے عقائد اعمال درمیانی۔ اب آپ کو افراط اور تفراط کیا ہے سمجھنا۔ افراط یعنی بہت ہی زیادہ تنگی، بہت زیادہ سختی، جیسا یہودیوں پر کی گئی تھی، ان کی شریعت بہت سخت ہے۔ اور افراط یعنی ایسا کہ جو ہے نا بالکل ایک دم ڈھیل، جیسا عیسائیوں کی طرح، بولے شراب پینا جائز، بولے کچھ بھی گناہ کر لو، بولے عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے، بولے سب کا کفارہ ہو گیا، ایسا مان کے جو ہے نا جو دل میں آیا کرتے بیٹھتے مثال کے طور پر۔ تو یہ امت جو ہے یہ درمیانہ ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ چوتھا یہ کہ انشاءاللہ اس میں ہمیشہ علماء اور اولیاء ہیں، پچھلی امتوں کی طرح سب گمراہ نہ ہو جائیں گے، یعنی اس میں یہ امت میں بھی گمراہی ہوگی، فاسق ہوں گے، گنہگار ہوں گے،
لیکن سب گنہگار نہیں ہوں گے، ساری امت نہیں، کیونکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت میں علماء اور اولیاء بھیجتا رہے گا۔ پانچواں یہ کہ ان کے جس شریعت سے اور ان کے قلب طریقت اور معرفت سے منور رہیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھٹا یہ کہ ان کی زبان حق کا قلم ہے، ان کی زبان حق کا قلم ہے، جس چیز کو یہ اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک اچھی ہے، اور جس کو برا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساتویں یہ کہ امت سارے نبیوں کی گواہ اور ظاہر ہے کہ گواہ مدعی سے بڑا پیار ہوتا ہے کہ اس کی گواہی سے وہ مقدمہ جیتے گا، لہٰذا یہ سب پیغمبروں کے محبوب، یعنی ہم امت محمدیہ جو ہے، یعنی ہم جو ہے نا سارے نبیوں کے محبوب ہیں، کیونکہ ان کے حق میں ہم گواہ بنیں گے۔ آٹھواں یہ کہ سب لوگ مسلمانوں کے حاجت مند ہیں، مسلمان کسی قوم کے محتاج نہیں، اسی لیے دنیاوی حکومت اسلام سے قوانین لیتی ہیں اور کفار قرآن سے فائدے اٹھاتے ہیں، مگر افسوس کہ مسلمان اس سے بے پرواہ ہو کر ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ کئی ایسے قانون میں خود آپ کو ایکسپلین کر کے بتا سکتا ہوں کہ جو ہے نا کیسے کیسے جو ہے نا اسلام سے جو ہے نا قانون اٹھا لیے گئے، کیسے جو ہے نا ویسٹرن کنٹریز میں ان کے کانسٹیٹیوشن میں جو ہے نا اسلام سے جو ہے نا قانون اٹھا کے لکھے گئے کہ جو ہے نا ان کی سوسائٹی میں کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے، ان کی سوسائٹی کیسا چلنا چاہیے، فلاں فلاں جو بھی بہت ساری چیزیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہے نا یہ بے خبر ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اسی وجہ سے ذلیل و خوار ہے۔ بہت سے انسٹیٹیوشنز، پالیسی نہیں بیٹا، بہت سے ہاسپٹلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے مثال کے طور پر، ہوٹلز کا جو کانسیپٹ ہے، جو سرائے وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا قرآن سے مسلمانوں سے اٹھائی گئی، اور آج جو ہے نا مسلمان ذلیل اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ دین سے قرآن سے بے خبر ہے۔ نویں یہ کہ اسی امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح دین کے مددگار ہیں، وہ مفسرین، محدثین، فقہاء اور تا قیامت ہوتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اسی امت کے جو علماء، مفسرین، محدثین، جن کو بولا گیا کہ یہ دین کی مدد ایسے کریں گے جیسے بنی اسرائیل کے نبی، وہ رتبہ اس امت کے علماء اکرام کو، ولیوں کو، اولیاء اللہ کو عطا ہوا، سبحان اللہ سبحان، اور قیامت تک ان میں ایسے جو ہے نا نامور پیدا ہوتے رہیں گے۔ دسواں یہ کہ اسی امت میں تا قیامت اولیاء، غوث و قطب الابدال ہوتے رہیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گیارہویں یہ کہ اسی امت کے نبی، یعنی آپ کو ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ شریعت کے اعتبار سے بھی جو ہے نا بہت بڑے بڑے مولوی، محدثین، مجدد آتے رہیں گے، اور طریقت کے اعتبار سے بھی جو ہے نا بڑے بڑے ولی، غوث، ابدال، قطب آتے رہیں گے قیامت تک، تاکہ جو ہے نا امت کی رہبری ہوتی رہے۔ یعنی اسی امت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوائے نبوی جو ہے نا بے شمار لکھی گئی، بہت لکھی گئی۔ قرآن کریم کی بے انداز تفسیریں ہر زبان میں ہوئی، حضور کی زندگی کا ایک ایک حال حدیثی شکل میں دنیا کے سامنے آ گیا۔ کسی نبی کی امت کو یہ خوبیاں میسر نہ ہوئیں، یہ فضائل تو دنیا کے تھے، آخرت میں بھی یہ امت تمام امتوں سے افضل و بہتر ہوگی کہ تمام جنتوں کی کل 120 صفحے ہوں گی، جن میں سے 80 صفحے اس امت کی، باقی 40 صفحے تمام دیگر امتوں کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن یہ تو دنیاوی فضائل ہو گئے کہ بھئی اتنے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی دیکھو نا بے تحاشا چھپی، ویسے ہی جو ہے نا قرآن شریف کی تفسیر ہر زبان میں چھپ گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے کسی امت میں ایسا کام نہیں ہوا، اور بولے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت زیادہ فضیلت ہم کو بخشے گا۔ بولے کل جو ہے نا جنت کی صفحے جو لگے گی 120 لگے گی، جس میں سے 80 صفحے جو ہے نا ہماری ہوں، اور باقی کی 40 صفحوں میں ساری امتیں۔ اس امت کے گناہوں کا حساب خفیہ ہوگا، نیکیوں کا علانیہ۔ اس امت کے لیے حوض کوثر کی نہر میدان محشر میں بھی آئے گی، پہلے یہ امت جنت میں جائے گی پچھلے دوسری امتوں سے، یعنی سب سے پہلے جو جنت میں امت جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جائے گی۔ بولے حشر کے میدان میں افراتفری میں بھی جو ہے نا حوض کوثر جو ہے نا پینا نصیب ہوگا، وہ نہر بہے گی وہاں پہ ہمارے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کیا نعمتوں سے، فضیلتوں سے اللہ نے نوازا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ گواہی لینا اور واقعے کی تحقیقات کرنا علم غیب کے خلاف نہیں۔ دیکھو رب تعالیٰ عالم الغیوب ہے، مگر گواہی اور تحقیقات کے بعد فیصلہ فرمائے گا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تہمت یا دیگر واقعات کی تحقیقات فرمائیں، اس سے آپ کی بے علمی ثابت نہیں ہوتی، یہ دشمن کا منہ بند کرنے کے لیے ہے کہ کوئی طرفداری کا الزام نہ لگائے۔ یعنی کیا سمجھا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جو واقعہ ہے اس کو لے کر، اور بھی دیگر واقعات اس کو لے کر بولتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو فٹافٹ بول دیتے، اور اس کی تحقیقات کیوں کرے؟ حالانکہ یہ سنت الہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ وہ پیغمبر نبی جو تھے برابر اپنا کام کر کے آئے، لیکن پھر بھی جو ہے نا عدل کا جو ہے نا تقاضا ہوتا کہ جو ہے نا اس کو طریقے سے، یعنی گواہ تحقیقات کی جائے، گواہوں کو پیش کیا جائے، اس کے بعد جو ہے نا انصاف یعنی فیصلہ سنایا جائے، تاکہ لوگ جو ہے نا پھر بولے آپ ان کے سائیڈ لے رہے ہیں، مثال کے طور پر ایسا نہ ہو، طرفداری کا جو ہے نا یعنی تہمت نہ لگا دے لو۔ تو یہ سنت الہیہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے ہی تحقیق کر کے جو ہے نا اپنا فیصلہ کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے واقعات کی خبر ہے، بے شک بے شک قیامت تک کے واقعات کی آپ کو خبر ہے، اور آپ سب پر مطلع اور حاضر و ناظر ہیں۔
اس لیے کہ قیامت میں سنی گواہی تو مسلمان بھی دے چکے تھے، اگر حضور کی گواہی سنی ہوئی ہوتی تو کفار اس پر بھی جرح کر دیتے۔ نیز علیکم شہیدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر مسلمان کے حال سے خبردار ہیں، وہ ہمارے حال سے خبردار ہیں، وہ باخبر ہیں ہمارے حال سے۔ اس وجہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امتی کہلانے والے ذرا غور کرو گناہ کرنے سے پہلے کہ اس کی خبر آقا کو ہے، تمہارے حال کی خبر آقا کو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے باخبر ہو جاؤ، اس لیے جو ہے نا اپنی زندگیوں میں اصلاح پیدا کرو، ذکر و فکر میں وقت گزارو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح و تحلیل روزانہ کیا کرو، صلوات آپ پہ بھیجا کرو۔ شہید بمانے مطلع بھی آتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ نیز تفسیر ابن عربی و عزیزی اور روح البیان وغیرہ نے اسی آیت میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور نبوت سے ہر شخص کی ایمانی حالت، اس کا دینی درجہ، اس کی محبوبی اور اس کی محجوبی، نیک و بد اعمال، اخلاص و انفاق و نفاق اور تمام صفات جانتے ہیں۔ اسی لیے آپ کی گواہی دنیا اور آخرت میں معتبر، بلکہ حضور علیہ السلام کے بعض امتی بھی حضور ہی کے نور سے یہ ساری باتیں جانتے ہیں، اور کیوں نہ ہو۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمیعا کخردلۃ علی حکمت الاتصال، یعنی آپ خدا کے ممالک یعنی خالق کائنات کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، اور یہ تو یعنی یہ جو تعلق ہے، یہ جو نا تعلق کا اصل جو ہے نا ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق آپ کا پیدا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حالات معلوم ہیں، یعنی آپ کی جو نا نور نبوت سے جو ہے نا آپ کے امتی کے جو ہے نا نور ایمانی سے، اس کی محبت سے، اس کے گناہ سے، اس کے اعمال سے، اس کی نیکیوں سے، اس کے نفاق سے، ہر وہ چیز سے آپ باخبر ہیں۔ اسی طرح کئی آپ کے جو ہے نا امتی علماء ولی ایسے گزرے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا، جیسے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات کو ایک رائی کے برابر اپنی ہتھیلی میں دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو کیوں نہ بے خبر ہوں گے، یہ تو باخبر ہے ہمارے حالات سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میلاد شریف، 11ویں عرس وغیرہ سارے امور مستحب ہیں، کیونکہ عرب و عجم کے مسلمان علماء مشائخ اسے مستحب جانتے ہیں، اور چونکہ یہ خدا کے گواہ ہیں، اس لیے یہ چیزیں اللہ کے نزدیک بھی مستحب، جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں معلوم ہو چکا۔ مسلمان کا اجماع شرعی دلیل ہے۔ یہ نقطہ آپ کو سمجھنا ہے کہ جب جو ہے نا علماء اکرام، بہت سارے علماء بیٹھ کے کوئی ایک چیز پہ متفق ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے، تو پھر اب وہ شریعت بن جاتا ہے، کیونکہ حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی زبان اللہ کا کلام، یعنی اگر مسلمان کہہ دے کہ یہ نیک ہے، یہ نیک ہے، یہ نیک ہے، سب اگر متفق ہو جائیں تو نیک ہے، سب بولیں گے برے ہیں، متفق ہو گئے تو برے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دلیل سب مل کے قائم کر دے تو پھر وہ شریعت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت میں مسلمانوں کے گواہ ہیں، لہٰذا اصحاب کرام، اہل بیت عظام یا اویس قرنی اور امام مہدی وغیرہ ہم یقیناً جنتی ہیں، کیونکہ ان کے جنتی ہونے کی حضور نے گواہی دی ہے۔ جو اس میں شک کرے وہ خود اس آیت کا منکر اور بے دین جہنمی ہیں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی کہ جنتی ہے تو ہے، اب کوئی اگر اس سے جھٹلاتا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ اور ایک فائدہ، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار، تمام نبیوں سے افضل و اشرف ہیں، کہ جب ان کی نسبت سے ان کی امت تمام امتوں سے افضل، جیسے آپ تمام نبیوں میں افضل، جیسے آپ سب کے نبیوں کا سر تاج آپ کو پہنایا گیا، اسی طریقے سے تمام امتوں میں آپ کی امت افضل، نبیوں کے شہروں سے، یعنی ان کا شہر مدینہ تمام نبیوں کے شہروں سے افضل، تو جن کے دم کی یہ ساری بہار ہے، خود ان کی افضلیت کا کیا پوچھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ان کے صدقے سے جو ہے نا ہم کو یہ سب مل گیا، تو ان کا کیا پوچھنا۔ گواہی علمی بھی ہوتی ہے اور قولی بھی۔ رب تعالیٰ کا نبیوں کے ہاتھ پر معجزات ظاہر فرمانا رب کی علمی گواہی ہے، اور ان کی نبوت کا کتاب میں ذکر فرمانا یہ قولی گواہی ہے، یعنی بولتے ہیں قولی یعنی زبان والی، بول کے گواہی دینا، یہ گواہی ہو۔ اور ایک ہوتی علمی کہ بھئی کوئی معجزہ ظاہر ہو گیا اللہ تعالیٰ نبیوں کے ہاتھ پہ، تو یہ اللہ کے علم کی گواہی ہو۔ قیامت کے دن یہ امت انبیاء اکرام کی قولی گواہ ہو کر، مگر دنیا میں یہ امت عملی گواہ بھی ہیں اور قولی گواہ بھی۔ مسلمانوں کا کسی کو ولی اللہ سمجھنا یا کسی کار خیر کو اچھا سمجھنا اس کی دلالت کی عملی گواہی ہے، اور قدرتی طور پر ان کا کسی کو ولی اللہ کہنا، کسی کار خیر کو اچھا کہنا قولی گواہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی جو عمل کرتے ہیں وہ عملی ہو گئی، اور جو زبان سے بولتے ہیں وہ قولی ہو گئی۔ اب یہاں پر کچھ اہم سوالات ہیں جن کو سمجھنا ہے، کہ ایک سوال یہ ہے، کیا یہ امت پچھلے پیغمبروں سے افضل ہے کہ رب نے قیامت میں ان کی تو نہ مانی اور اس امت کی مان لی؟ دیکھو سوال کیسا ہوا، بولے کیا یہ جو پہلے نبی آ کر گزرے بولے ان سے وہ بھی جو نا افضل ہوگی کہ امت؟ بولے اللہ تعالیٰ ان کی بات نہیں سنے اور امت کی بات سنیں گے؟ جواب سنیے، افضل تو وہی ہیں، افضل تو نبی ہی ہیں، مگر چونکہ وہ اس مقدمے میں ایک فریق ہیں اس لیے گواہی دوسرے کی چاہیے۔
اگرچہ وہ ان سے ادنا ہو۔ مثال کیا دی جا رہی ہے کہ بھائی ایک مجسٹریٹ یعنی ایک پولیس آفیسر، بڑے آفیسر پہ کسی نے کیس کر دیا، کون کرا؟ پورے روڈ پہ جھاڑو دینے والا کر دیا مثال کے طور پر۔ تو اب خود وہ، کیونکہ وہ بڑا آفیسر ہے، خود اپنی گواہی تو نہیں دے سکتا نا، اس کو گواہ ڈھونڈنا پڑے۔ ہو سکتا ہے دوسرا گواہ اور ایک جھاڑو دینے والا ہو یا کوئی اور ہو، کوئی نچلا درجے کا انسان ہو، لیکن وہ گواہی کسی اور کی قبول ہوگی۔ تو اسی طریقے سے قیامت میں جو نبی ہوں گے، پیغمبر ہوں گے جو گزر گئے، وہ تو اعلیٰ ہیں، وہ ہم سے افضل ہیں، لیکن کسی اور کی گواہی چاہیے وہاں پر، اور وہ گواہ بنیں گے ہم۔ دوسرا سوال، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر فیصلہ ہونا تھا تو مسلمانوں کو درمیان میں کیوں رکھا گیا؟ یعنی بولے جب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وسیلہ لیں گے کہ بھائی آپ سے ہم نے سنا تھا، تو آپ کو پھر بلایا جائے گا، آپ کی گواہی لی جائے گی، تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ بھائی ڈائریکٹ ان سے گواہی کیوں نہیں لے لی؟ بولے مسلمانوں کو بیچ میں کیوں رکھے؟ اس کا جواب سنیے۔ فیصلہ تو مسلمانوں کی گواہی پر ہوا، حضور علیہ السلام کی گواہی تو مسلمانوں کی توثیق کے لیے، اور اس میں مسلمانوں کی خاص عزت افزائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مسلمانوں کی عزت افزائی کے لیے، توثیق کے لیے آپ کو بلایا جائے۔ فیصلہ تو مسلمانوں کی گواہی پر ہی ہوگا۔ یعنی غور کیجئے کہ قرآن پاک، کلام پاک وہ چیز ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی، آپ کی خبر میں بھی کام، اگر آخرت میں بھی جو ہے نا آپ کو افضلیت بخشی قرآن پاک۔ کیا آپ بولیں گے کہ قرآن پاک میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے تھے کہ امت جو ہے نا اپنے نبی کی بات نہیں مانیں گے، ایسا کریں گے ایسا کریں گے، اور وہ گواہی قبول ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک اعتراض، مسلمانوں میں تو فاسق و فاجر اور بدکار بھی ہیں، کیا حضور علیہ السلام ان سب کی وہاں تعریف کریں گے؟ اگر تعریف کریں گے تو غلط بیانی ہے، اور اگر ان کے عیب کھول دیں تو ان کے بدنامی بھی ہے، اور گواہی بھی رد ہوتی ہے۔ اب دیکھو کیسا سوال ہو گیا، اور یہ اہم سوال ہے بہت، اس کو سمجھنا ہے آپ کو۔ کیا سوال ہوا کہ بھئی اب مسلمانوں میں فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، بدکار بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں، کیا ان کی گواہی بھی چلے گی وہاں پہ؟ اور اگر نہیں چلے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آ کے بولیں گے کہ بھئی جو یا اللہ یہ مسلمان ہے، یہ میری امت ہے، بولے یہ فاسق نہیں، یہ عبادت گزار ہے، یہ عابد ہیں، تو پھر یہ غلط بیانی ہو جائے گی معاذ اللہ۔ اور اگر وہاں پر بدکاروں کا جو ہے نا بدعملی کھل جائے گی تو پھر جو ہے نا ان کے عیب ظاہر ہو جائیں گے۔ تو بولیے یہ کیسا؟ اس کا جواب سنیے۔ آخرت میں شہادت کے لیے متقی اور پرہیزگار مسلمان ہی پیش ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخرت میں شہادت یعنی گواہی دینے کے لیے متقی اور پرہیزگار مسلمان ہی پیش ہوں گے۔ جھوٹے اور وعدہ خلاف لوگ، لعن طعن کرنے والے، نہ کسی کی شفاعت کریں گے اور نہ گواہی دیں گے۔ تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہوا ہے۔ نیز صحیحہ کی روایت میں بھی اس پر شاہد ہے، اسی لیے قرآن کریم نے یہاں فرمایا کہ تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم گواہ ہو، جس سے معلوم ہوا کہ اس امت کو گواہی ہے، نہ کہ ہر ایک کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، امت کی گواہی ہے، مطلب سارے لوگوں کی نہیں ہے، اس میں جو نیک کار ہوں گے، جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، انہیں افضلیت بخشی جائے گی۔ اور ایک جواب اس کا یہ ہے کہ فاسق و فاجر گواہ تو بن سکتا ہے مگر گواہی دے نہیں سکتا، اسی لیے فاسقوں کی موجودگی میں نکاح جائز ہے۔ اب یہ ایک نقطہ کھلا کہ بھئی اب کسی کا نکاح پڑھا جا رہا اور وہاں پہ کوئی فاسق بدکار بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر کوئی شرابی بیٹھا ہوا ہے، کوئی اور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نکاح جائز ہے، نکاح ہو جاتا، نکاح میں حرام نہیں ہوتا ان کی موجودگی۔ ہاں لیکن وہ گواہ نہیں بن سکتے، وہ گواہی نہیں دے سکتے۔ اگرچہ بعض مسلمان دنیا میں فاسق و فاجر ہیں مگر یہ گواہ بننے کے وقت ہیں، لیکن آخرت میں بخشش یا عذاب پا کر سب بے گناہ ہوں گے، تو ممکن ہے کہ بعض گنہگار بھی معافی پا کر گواہوں میں شامل ہو جائیں گے۔ بولے سیدھی سیدھی بات ہے، ہو سکتا ہے کچھ جو ہے نا ان پر جو ہے نا اللہ کا عذاب ہے، ان کو جو ہے نا تکلیف دی جائے گی، ان کا عذاب ہوگا، اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ گواہان میں شامل ہو جائیں، یا پھر جو موجود رہیں گے مگر ان کی گواہی نہیں لی جائے گی۔ اور ایک سوال، اگر مسلمانوں کی گواہی سے کاموں کی خوبی ثابت ہوتی ہو تو داڑھی منڈا یا شراب پینا، چوری کرنا سبھی جائز ہونا چاہیے، کیونکہ بعض مسلمان اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ اس کا جواب سنیے۔ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی گواہی اللہ اور رسول کے خلاف معتبر نہیں، چونکہ ان چیزوں کو شریعت نے صراحتاً حرام کر دیا، لہٰذا تمام جہاں کی گواہی سے بھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی کیا مثال دی جا رہی ہے کہ جو کام اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، ساری دنیا کی گواہی مل کے اس کو حلال نہیں کر سکتی۔ صراحتاً کاموں کے لیے، جیسے مثال کے طور پر میلاد شریف کی محفل کے اوپر جو ہے نا بحث ہو رہی، اب اس پہ اجماع ہو گیا کہ اگر وہ اچھی چیز ہے تو پھر اچھی چیز ہے، ختم ہو گئی بات، اس پر گواہی چلے گی۔ لیکن جس پر احکام الہی آ چکے کہ یہ حرام ہے، یہ منع ہے، تو کوئی گواہی وہاں کام نہیں کرے گی۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی مسلمان بھی انہیں اچھا سمجھ کر نہیں کرتا، اپنے وہ گنہگار ہی جانتا ہے، اور جو اچھا سمجھنے لگا وہ تو کافر ہو گیا، مسلمان ہی کہاں رہا۔ بے شک اگر کوئی شراب پیتا بھی ہے مسلمان، یا کوئی گناہ بھی کرتا ہے، تو یہ سوچ کے کرتا ہے کہ گناہ ہو رہا مجھ سے، اس کے بوجھ میں وہ چیز کرتا، اور اگر اس کو اچھا جان کے کرے تو پھر تو کفر تک پہنچ گیا، اس کو مسلمان ہی کہاں رہا، وہ تو کافر ہو گیا۔ اور ایک سوال، مسلمان سب سے آخر میں آئے پھر انہیں بیچ کی امت کیوں کہا گیا؟ دیکھو کیسا بہت زبردست سوال ہے یہ۔ بولے مسلمان تو آخر میں آئے، پھر بیچ کی امت کیوں کہا گیا ان کو؟ اس کا جواب سنیے۔ تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ یہاں بیچ سے درمیانی عقائد و اعمال والے یا عادل یا بہتر مراد ہیں، نہ کہ زمانے کے لحاظ سے بیچ۔
یعنی جو بیچ بولا گیا یہ اعمال کے اعتبار سے، یہ جو ہے نا نہ بہت بڑے بڑے گناہ کریں گے، نہ جو ہے نا ایک دم جو ہے نا دنیا تاریخ و دنیا بن جائیں گے، بلکہ یہ درمیانہ رویہ نہ لے کے چلے گے۔ اور ایک اعتراض، رب کو تو علم تھا کہ اس امت میں بڑے بڑے گنہگار اور بدکار بھی ہوں گے، دیکھو آج مسلمان ایسے جرم کر رہے ہیں جو پچھلی امتوں نے نہ کر سکے، پھر اس امت کو بہتر امت کیوں فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بالکل حق سوال ہے، بالکل حق سوال ہے کہ بولے ایسے ایسے گناہ مسلمان آج کے کر رہے ہیں اس امت میں، بولے جو پچھلی امت نے کسی نے ہمت بھی نہیں کی کرنے کی۔ اس کا جواب سنیے، اس لیے کہ اس امت میں تا قیامت اولیاء و حقانی علماء ہوتے رہیں گے، نیز اس امت جیسے اولیاء کسی امت میں نہ ہوئے۔ گزشتہ امتوں میں غوث پاک و خواجہ اجمیری وغیرہ ہم جیسے اولیاء کہاں ہوئے؟ اشراف افراد کی وجہ سے قوم اشراف ہو جاتی ہے، یعنی جس قوم میں بہت زیادہ ولی اللہ ہوتے ہیں، جس قوم میں بہت زیادہ علماء کرام ہوتے ہیں، جس قوم میں بہت زیادہ غوث ہوتے ہیں، جس قوم میں بہت زیادہ قطب ہوتے ہیں، جس قوم میں بہت زیادہ مجدد ہوتے ہیں، تو وہ قوم بھی جو ہے نا اعلیٰ ہو جاتی ہے، یعنی جس قوم میں زیادہ اشراف وہ قوم بھی اشرف ہو جاتی ہے۔ اگرچہ قوم میں بد لوگ بھی ہوں گے، انسان کو اشراف الاشر مقوت قرار دیا، یعنی گنہگار بھی ہوں گے، لیکن کیونکہ جو ہے نا اس میں نیکوکار زیادہ ہوں گے، اشراف زیادہ ہوں گے، اس لیے اس کو نا اشرف کہا گیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، حالانکہ بعض انسان وہ جرم کر لیتے ہیں جو ابلیس سے نہ ہو سکیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، یہ حق ہے۔ بعض جرم ایسے کریں گے جو شیطان بھی نہیں کیا اس سے بڑے جرم کر بیٹھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہ ہو سکے۔ سارا مکہ معظمہ ایک بیت اللہ کی وجہ سے اشراف ہو گیا، اگرچہ وہاں پاکانہ بھی ہے۔ خیال رہے کہ اگرچہ بنی اسرائیل میں حضرت مریم، اصحاب کہف، آصف برقیہ جیسے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، مگر ان سے وہ فیضان جاری نہ ہوئے جو خواجہ اجمیری یا حضور غوث پاک سے جاری ہوئے۔ ان کی ولایتیں وقتی تھیں، کیونکہ ولایت دیوار نبوت کا سایہ ہوتی ہیں، دیوار گر گئی تو یہ سایہ بھی گیا۔ اولیاء آفتاب نبوت کے ذرے ہوتے ہیں، جب سورج غروب ہو گیا تو ذروں کی چمک بھی جاتی رہی، چونکہ ہمارا مدینے والا سورج کبھی غروب ہونے والا نہیں، لہٰذا دین محمدی کے اولیاء کی چمک کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیارے انداز میں سمجھا دیا گیا۔ بولے کہ جو ہے نا جو ولی اللہ جو ہوتے ہیں، صاحب بنی اسرائیل میں ہی بڑے بڑے ولی گزرے بھی، مریم جیسے بڑے بڑے نام جو ہے نا، اصحاب کہف جیسے بڑے بڑے نام آئے، لیکن جو ہے نا جب ان کا دین نسخ ہوا، دین جب نسخ ہو جاتا مثال کے طور پر، تو جب جو ہے نا وہ نبوت کی دیوار گر جاتی ہے، نبوت کی دیوار جب گری تو پھر ولایت میں گرتی ہے۔ ولایت کیا ہے؟ نبوت کی دیوار کا سایہ ہے، دیوار ہی نہیں رہی تو سایہ کہاں سے رہے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وجہ سے جو ہے نا اس امت کی جو ہے نا افضلیت بہت زیادہ ہوئی۔ ہاں اس میں بدکار بھی ہوں گے، ایسے ایسے گناہ کرنے والے ہوں گے جو گناہ شیطان نے نہیں کیا، ایسے گناہ کرنے والے ہوں گے، لیکن پھر بھی کیونکہ اس میں نیکوکار زیادہ ہوں گے، اس وجہ سے جو ہے نا اس امت کی جو ہے نا فضیلت زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بولتے کہ ہمارے مدنی آقا بولے کہ ایسا سورج ہے جو کبھی غروب نہیں، قیامت تک غروب نہیں ہوں گے، اس وجہ سے جو ہے نا ان کی چمک سے سب چمکتے رہیں گے۔ صوفی کرام فرماتے ہیں کہ جیسے کہ دوربین کے ذریعے آنکھ دور تک کی چیزیں محسوس کر لیتی ہیں، ایسے ہی نبوت اور ولایت بلکہ ایمانی دوربین سے ظاہر و باطن، دور و نزدیک ظاہر ہو جاتے ہیں، یعنی جیسا دوربین ہم لگاتے ہیں نا، بائنوکلرس لگا کے دور کی چیز بھی خرید دیکھ لیتے ہیں، بولے ویسے ہی جو ہے نا ایمان جو ولایت کی جو دوربین ہوتی ہے اس سے جو ہے نا ظاہر و باطن دونوں کا جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ مسلمان کی دانائی سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں کیا ہے کہ مسلمان کی دانائی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری روایت میں ہے کہ رب تعالیٰ کامل مومن کی آنکھ اور کان بن ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ قیامت میں اسی دوربین سے حضور علیہ السلام تمام کی حالت کی گواہی دیں گے، بلکہ دنیا میں بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی حدیث پاک میں آیا بولے جو ذکر کرنے والا ہمیشہ نیکوکار جو مسلمان مومن ہوتا، بولے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں، اللہ اس کی کان بن جاتے ہیں، اس کی زبان، پھر وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ ایمانی دوربین جو ہے نا وہ ایسی چیز ہے جس سے جو ہے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے مرتبوں کو جو ہے نا جتنا چاہتا ہوں تم بلند کر سکتے۔ تجربہ یہ ہے کہ نیک کار کے لیے قدرتی طور پر مسلمان کے منہ سے تعریف نکلتی ہے، اور بدکار کی برائی یہ نور ایمانی ہی کی برکت ہے۔ بولے ہمیشہ ہو جاتا، اکثر مثال کے طور پر جو ہے نا اجماع ہو جاتا ہے، سب لوگ بولنے لگتے، بولے فلانے جو ہے نا اچھے ہیں، فلانے برے ہیں، مثال کے طور پر یہ ہو جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ چیز ادا ہوتی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جب ہم پہلے حج کو گئے تو مکہ معظمہ میں، یعنی بہت بڑے مفسر جو ہے نا حج کو پہنچے تو وہاں پہ جو ہے نا مکہ معظمہ میں عجیب واقعہ درپیش آیا کہ حرم شریف کا نجدی امام جو جامع ازہر مصر کا تعلیم یافتہ تھا، واعظ کہہ رہا تھا، اس نے اولیاء اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جنہیں لوگ ولی کہتے ہیں ان کے ایمان کا بھی یقین نہیں، کیا خبر وہ کافر مرے ہوں، ایسا کر کے وہ بولنے لگے۔ ہم نے کہا کہ مسلمانوں نے، تو فوری جو نا جو مفسر موجود تھے بولے فوری جو ہے نا وہ بولنے لگے، بولے کہ ہم نے کہا کہ مسلمانوں کا انہیں ولی جاننا ان کی ولایت کا ثبوت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے
انتم شہداء فی الارض، وہ گھبرا کر بولا کہ یہ صحابہ کرام کے لیے تھا کہ جسے وہ جنتی کہیں وہ جنتی ہوں، کیونکہ اس میں انتم ہے۔ ہم نے کہا غلط ہے، قرآن کریم کے سارے صیغے مخاطب ہی کے ہیں۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اگر ویسا ہوتا، اب وہ کیا بولنے لگا کہ جیسا وہ آیت پیش کرے تو کیا بولنے لگے کہ بولے نہیں نہیں، وہ تو صحابہ کرام کے لیے تھا بولے، تو پھر جواب کیا ہو جاتا کہ بولے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ بھی کیا ہے، ذرا نماز قائم کرو زکات قائم کرو، صحابہ کرام کے لیے تھا کیا؟ بولے ہر وقت کے لیے ہے، وہ ہر کسی کے لیے ہے، مگر قیامت تک کے مومنوں پر سارے احکام جاری ہیں۔ پھر بولا کہ اگر سب مسلمان جنتی کہیں تو جنتی ہیں۔ ہم نے کہا یہ بھی غلط، یہاں انتم ہے نہ کہ کلکم، مسلمانوں کا عام طور پر کسی کو جنتی کہنا کافی ہے، اور جس موقع پر یہ حدیث آئی ہے وہاں میت کو سب نے جنتی نہ کہا تھا بلکہ عام نے، اس پر وہ خاموش ہو گیا۔ اس آیت سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.